جیسے ہٹلر بھی ایک ظالم تھا نا، لیکن اس ظالم ہی کے ذریعے اللہ نے یہودیوں پہ بھی ظلم کروایا۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ ظالم کو ظالم پر مسلط کرتے ہیں۔ تو جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا وہ بھی ظالم تھا، لیکن اللہ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس کو عباد یا عبد سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو، تو کافر بھی اللہ کا غلام ہے۔ تو جب اللہ چاہتے ہیں اس ظالم ہی کو کسی پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کیا، اولی باسن شدید، جو بہت سخت لڑائی والے تھے، یعنی جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا بڑی شدید لڑائی والا تھا۔ فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے، یعنی اتنی زبردست فتح ہوئی ان کو، اور ایسی سخت انہوں نے لڑائی کی ہے کہ میدانوں میں لڑائی نہیں بلکہ آبادیوں کے اندر گھروں کے بیچ میں گھس کے قتل و غارت کرنے لگے۔ وکان وعدن، اور یہ ایک ایسا مقرر وقت تھا، مفعولا، جو ہو کے رہنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تھا کہ یہودی فساد کریں گے، یہ سزا ملے گی، تو اس نے ہو کے رہنا تھا، اور وہ ہو کے رہا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہارے لیے مدد کی، لوٹایا ہم نے تم کو کرہ باری کو، علیہم، ان کے خلاف، یعنی جو تمہاری دشمن قوم تھی نا بخت نصر، پھر ہم نے اب باری کو چینج کیا اور ہم نے کہا تمہارے ذریعے سے ہم ان کو سزا دلوائیں گے، یہ بھی تو ظالم لوگ ہیں نا، اور تمہاری اب مدد کریں گے کیونکہ تم نے توبہ کر لی ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کیا اس کے لیے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم نے مدد کی تمہاری مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے۔ بیٹوں کے ذریعے مدد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کی نسل بڑھائی۔ جب بابل شہر میں یہودی جا کے آباد ہوئے نا تو ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھی ہے، تو ظاہر آبادی کا ریشو جب کسی قوم کا بڑھتا ہے تو وہ پاور میں آ جاتی ہے۔ جو حکمران قوم تھی ان کی آبادی کا ریشو کم ہوا اور یہودیوں کی آبادی کا ریشو بڑھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا ہے بابل پر اور بخت نصر کے خلاف، تو یہودی اتنی بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے ایرانیوں کی مدد کی، اور اللہ نے افرادی قوت کی وجہ سے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قیدی یہودیوں کے قید ہوئے تھے وہ اللہ نے چھڑوا دیے، جس کے نتیجے میں ان کی افرادی قوت بڑھ گئی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں زیادہ بنا دیا نفر کے اعتبار سے۔ نفر بھی افراد کو کہتے ہیں، افرادی قوت ہم نے بہت کر دی۔ تو زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ آبادی کا ریشو بڑھا دیا، بہت زیادہ ان کی اولادیں ہوئیں، بچے ہوئے، جس کے نتیجے میں جوانوں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے نتیجے میں ان کو قوت اور طاقت مل گئی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اچھا عمل کرو گے، یعنی ہم نے یہ سب باتیں لکھ دی تھی پہلے کہ اگر تم عمل اچھا کرو گے تو احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے۔ اب دیکھو تم نے توبہ کر کے اچھا عمل شروع کر دیا نا، تو اللہ نے ایران کے بادشاہ کے ذریعے بخت نصر کو، بابل کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور تمہیں اللہ نے نجات دے دی۔ تمہارے اچھا عمل تمہارے ہی فائدے میں جا رہا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرو گے، فَلَهَا، تو یہ بھی لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی نفس کے لیے یہ برائی بھی، یعنی اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے جیسے کہ تم نے اٹھایا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب دوسرا وعدہ آیا ہمارا، یعنی ایک دفعہ تمہیں بخت نصر سے نجات ملی، شام میں جا کے دوبارہ آباد ہوئے، پھر بدعمالیوں کی طرف تم مائل ہوئے، تو اس کو اللہ نے دوسرا وعدے سے تعبیر کیا ہے، یعنی دوسرا وقت مقرر آیا، تاکہ لیسوء وجوہکم، تاکہ تمہارا دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے۔ اس سے مراد وہ انطاکیہ کا جس نے انطاکیہ کو آباد کیا وہ بادشاہ تھا، جس نے یہودیوں پہ چڑھائی کی، ان کی بدعمالیاں شروع ہو گئی تھی، نا اتفاقیاں شروع ہو گئیں، اور اس نے کیا کیا، اتنا یہودیوں کو مارا ہے کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ یہ چہروں کو بگاڑنا کنایا ہے بے تحاشا مار پیٹ سے، کہ وہ بیت المقدس میں گھسا ہے، اور لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ یہ تمہارے دشمن گھس جائیں مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پچھلی مرتبہ تمہارے دشمن گھسے تھے اس میں، انہوں نے جو تخریب کاری کی تھی، اس دفعہ بھی تمہارے دشمن وہی کام کریں گے۔ وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیں، ماں، ہر اس چیز کو، عَلَوْا، جس پر یہ غالب آئیں، تتبیرہ، بالکل تباہ و برباد۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ قرآن نے اس کو زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر رومیوں کی، اٹلی کے جو بادشاہ تھے
جو بھی آتش پرست لوگ تھے ان کی بیت المقدس پہ اور شام پہ حکومت قائم ہو گئی، اور پھر تقریباً 150 سال کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ نے یہ بات بھی لکھ دی، یہ سب باتیں وہی چل رہی ہے جو لکھی بھی ہیں، کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، یعنی ابھی بھی رحمت کا ایک آپشن تمہارے لیے باقی رکھا اس نے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اب نئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں تو ان پر ایمان لے کر آؤ، پھر اللہ تم پر رحم کرے گا، پھر مسلمانوں کے ساتھ ملا کے اللہ تمہاری حکومتوں کو دوبارہ قائم کرے گا۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی بدعمالیاں شروع کی، وہی زمین میں فساد شروع کیا۔ دیکھیں فساد ایک خاص نوعیت کی بدعملی کو کہتے ہیں، ایسی بدعملی جس میں لوگوں پہ ایک تو گناہ ہے نا انسان کا پرسنل، ایک شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ایک یہ فساد ہے، ایک ہے کہ سازشیں کر کے زمین کا امن خراب کرنا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہودی صرف انفرادی بدعملی میں مبتلا نہیں تھے، اجتماعی ایسی بدعملی جس سے زمین کا فساد تباہ ہو رہا ہو، حب مال، حب جاہ اور لوگوں پہ ظلم، اس قسم کی برائیاں ان میں آ گئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہم نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر تم دوبارہ لوٹے تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے۔ کیا مطلب؟ اسی نوعیت کی سزا دیں گے جو پہلے ہم دے چکے ہیں، جو بخت نصر کے ذریعے اور رومیوں کے ذریعے اور انطاکیہ کے ذریعے تمہیں ہم سزا دے چکے ہیں، کہ کس طرح لوگوں نے تمہیں مارا۔ دیکھیں قرآن کی کیسی بلاغت ہے اور کیسی پیش گوئی ہے۔ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس وقت بنو قریظہ بنو نذیر کے واقعات نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن بالکل یہودیوں کو اس کے بعد اسی انداز سے سزا ملی ہے جو پہلے ملتی تھی۔ پہلے قوموں پہ عذاب آتے تھے نا زلزلے کے اور طوفانوں کے، لیکن اللہ نے یہودیوں کے لیے کیا عذاب رکھا کہ بدعمالی اگر کرو گے تو قومیں مسلط کرے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اہل اسلام کو مسلط کیا، یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ 2 نمبریاں اور غداریاں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے یہودیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، ٹھیک ہے تم اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہو، ہم پر ایمان لے آؤ، گواہی دو، نہیں لاتے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ آپ نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے جتنے قبائل تھے سب سے ایگریمنٹ کیے۔